बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आज की जो ताज़ा तरीन वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, आपको पता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस लगाए जा रहे हैं, वो जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जजेस जो आते हैं और आके जब 18 से लेके 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन को जब कहते हैं जी कि मेरिट पे ये नहीं हो रहा, किसी को उठा के किधर फेंक दिया, किसी को किधर फेंक दिया, और इन्हीं कोर्ट्स में आप एक ग्रेड 1 से लेकर आप अंदाज़ा करें 16 तक जो स्क्रूटनी होती है तो उसका अमल कितना होता है। लेकिन जजेस लगाने के लिए सिर्फ 10 साल, अगर आपकी बेशक डिग्री जाली क्यों ना हो, 10 साल आपने जनाब वकालत की है और आप चापलूसी करते रहे और किसी न किसी पार्टी या एक मखसूस इदारे की आप खिदमत करते रहे, उनके कहने पे जो कुछ करते रहे, तो उसके बाद आपको जज लगाया जाता है। तो और अभी ऐसे मशकूक करैक्टर हैं जिनको हाई कोर्ट इस्लामाबाद या लाहौर में अगर लगाया जाएगा, तो इसी से आप अंदाज़ा करें कि हमारे फिर अदलिया की साख पर कितना असर हो। जो इतना मशकूक तरीन और इतना मुतनाज़ा तरीन लोग अगर लगाए जाते हैं, वो यानी आप अंदाज़ा करें कि ये वो यानी शायद इदारा था जहाँ पर ये समझा जाता था कि ऐसा कोई जज नहीं होना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो। लेकिन अफसोस की बात है, अब गन पॉइंट पर जो है वो जजेस भी लगाए जा रहे हैं। एक और जनाब, कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जाली डिग्री जो है वो नादरा के जो डायरेक्टर हैं, जनरल डीजी हैं जुल्फ़कार अहमद, उनको मुलाजमत से बाकायदा तौर पर जो है वो बरतरफ कर दिया गया, और वो जो है हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको किया। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन का रोल भी यहाँ पे बड़ा मशकूक है कि जब कोई चाहता है तो उनको उठा के परे मारा जाता है। यहाँ पर यानी सरगोदा रीजन के जो हैं जुल्फ़कार अहमद, उनकी जो बीए की डिग्री है उस पर कहा जा रहा है कि दस्तखत जो है वो जिस वक़्त जो शो किए गए जिस सदर के, यानी जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, अमेरिका के सदर ही नहीं थे, और उनके साइन शेव किए गए। फिर बीबीए की जो डिग्री है, कॉलेज का जो नाम दिया हुआ है, नाम दरअसल डिग्री की के इजरा के वक्त कुछ और था। इस तरह की जो मामलात हैं, और फिर ज़ाहिर है आपको एक जो है बाकायदा तौर पर जो है वो लॉजिकल अपना साबित करना होता है कि उस वक्त क्या वाकई आप अमेरिका में मौजूद थे, आपने जो फ़ी दी है उसकी कोई रसीद मौजूद है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका स्टे वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी भी बहुत से इदारों में जाली फेक डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक हमारे यहाँ हमारे इस्टैब्लिशमेंट या हमारे इदारे चाहते हैं तो बैठे रहते हैं। वो अगर ख़बर आती भी है तो वो रोक दी जाती है, और अगर और जब वो चाहते हैं, जब बात नहीं सुनना चाहते, वो जस्टिस यानी जहांगीरी की तरह जब वो 3 हल्के इस्लामाबाद के खोल के कहते हैं जनाब कि ये तो क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून तीनों हल्के हारी हुई है, तो उसके बाद उनकी जाली डिग्री भी निकल आती है। तो यहाँ पर भी सूरत कुछ इस तरह है, लेकिन पहले क्यों खामोश थे, मामला ये है। अब ज़रा है, अगर ये किसी और पार्टी के यानी वो हैं या किसी और पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि यहाँ पे नून लीग का बंदा लगाना है या इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लगाना चाह रही है, तो कहते हैं जनाब चेयरमैन नादरा ने हाई कोर्ट के फैसले को, यानी चेयरमैन खुद ही, यानी नादरा खुद ही एप्लीकेशन दे रहा है कि हमारे बंदे की डिग्री जाली है, तो इसका मतलब है कि बहुत सी डिग्रियाँ नादरा में जाली हैं। वो क्यों नहीं उन पर काम हो रहा? बहुत सी डिग्रियाँ हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत सी डिग्रियाँ जाली हैं। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी भी है। अभी भी कई वकील ऐसे हैं जिनकी अभी भी, आपको पता है लाहौर में एक बड़ा सीनियर वकील है जिसने 25 साल तक वहाँ पे प्रैक्टिस की, और पता चल रहा है कि जाली डिग्री है। तो अब उसी में से जजेस लगाए जा रहे हैं। एनी हो, ये अब जो नादरा के डीजी हैं जुल्फ़कार अहमद, उनकी एमबीए की भी और बीबीए की भी डिग्री जाली साबित होने के जनाब उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अच्छा, दूसरा मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा कि जो अभी अदालत 21 दिसंबर को होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का इजलास, और उसमें जो जजेस लगाए जा रहे हैं और किस तरह लगाए जा रहे हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, और साथ ही पड़ोसी मुल्क में देख लें कि वहाँ पे जजेस कैसे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान में कैसे लगाए जाते हैं, उसमें एक तब कम्प्रीहेंसिव जो है ना गुफ्तगू करेंगे इस पर। अच्छा, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि मदरसा जो बिल है, आपको पता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अब एक तो चीज़ पता होनी चाहिए कि ये रिफॉर्म्स कब लाए गए थे। ये रिफॉर्म्स लाए गए थे 2018 में, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो इमरान खान ने बात की थी कि एक निसाब होगा पूरे पाकिस्तान में, उसमें एलीट स्कूल हों या प्राइवेट हों या मदरसा सिस्टम हो, एक है वो, ताकि ये मदरसा से बच्चे जो निकलते हैं ये भी CSS और सूबाई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्सा ले सकें। तो इस चीज़ को बड़ा, शुरू में तो आपको पता है एक माफिया है इस स्कूल सिस्टम में भी, उन्होंने बड़ी रेजिस्टेंस की, लेकिन मुझे याद है कि
اس وقت ان کی ملاقات خان سے نہیں ہو سکی، جو بڑا مافیا تھا، جو چاہ رہا تھا کہ اس طرح نہ ہو۔ لیکن اب جو ہے وہ مدارس جو رجسٹریشن بل ہے وہ آصف علی زرداری نے جناب اس کی اعتراضات کی تفصیل بھی سامنے آ گئی ہے، اس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو جس پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آج کل بڑا غصہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے، جو بھی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اچھا، آئینی بینچ نے آپ کو پتہ ہے آئینی بینچ کیوں بنایا گیا؟ آئینی بینچ کس کی خواہش پہ بنا ہو؟ آئینی بینچ میں لوگ کون سے ہیں؟ آئینی اور غیر آئینی بینچ جو ہے نا وہ آج کل اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو آئینی بینچ نے جناب فوجی عدالتوں کو، یعنی جو ان کے پاس 85 ملزمان تھے، ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ہے تو فیصلے سنائیں، اور ان کو اگر سزا دینی ہے تو جیل بھیج دیں، نہیں تو ان کو رہا کر دیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جناب کچھ معاملات میں جو کورٹ میں کیس ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تاکہ ایفیکٹ نہ ہو۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں آج علیم گنڈا پور نے بھی کہا کہ ہمارے 12 جو کارکن ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، اور 139 جو ہے وہ مسنگ ہے۔ اور عمران خان یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا بیرسٹر گوہر نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ جی ہم یہ جو 139 لوگ ہیں جن کی لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں کہ 139 جو ایسے کارکن ہیں جو لاپتہ ہیں، ان کی لسٹ بھی جو ہے انہوں نے جاری کر دی ہے۔ اب اس کا نام پڑھنا ذرا مشکل ہو جائے گا 139 کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کی مدیت میں، یعنی چیئرمین پارٹی جو اس وقت ہے، وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کی جناب استدعا کی باقاعدہ طور پر کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں کہا گیا ہے کہ جو میں نے بتایا کہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ آئینی بینچ نے کہا جی فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ جو 85 ملزمان ہیں ان کو فیصلہ سنانے کی اجازت ہے کہ وہ ان کو جو ذیل التوا ہیں ان کے وہ مقدمہ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے کہ جو عدالت میں اس وقت چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا جن کو سزا دینی ہے وہ سزا دے دیں، جن کو رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر ان کو رہا کر دی جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں اب کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے جناب کسی قسم کے مذاکرات۔ اچھا، اب آپ نے پتہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف یا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی جو ہے وہ حکومت سنسیئر ہے اس معاملے میں یا وہ مذاکرہ کرنا چاہ رہی ہے تو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم سول نافرمانی سمیت باقی جو معاملات ہیں اس کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ اور آج کیونکہ جمعے کے دن ہی پشاور میں یعنی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دعا رکھی گئی تھی، جو تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اب 139 لاپتہ جو ہیں ان کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اب اس میں گورنمنٹ کو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوراً جو ہے اب سینیٹر جو ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ میں نون لیگ کے اپنے سینیٹر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف گولی چلی ہے، لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی کارکن ہیں اور کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے، اس لیے جو ہے ایک سچ کو اس حد تک آپ جو ہے نا وہ اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتے۔ چیزیں ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ گولی چلی ہے، لیکن حکومت کیونکہ اب کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ حکومت اگر دن کو کہے جی کہ رات ہے یا رات کو کہے دن ہے، تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب اس قدر جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے گولی نہیں چلی اور 12 شہید اور 100 سے زائد زخمی ہے، اور پھر بہت سی چیزیں انٹرنیشنل میڈیا، چلو پاکستانی میڈیا تو ہے ہی جناب فارغ ہے، وہ تو کام ہی نہیں کر سکتا، وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ تو چلو حکومت جو چاہ رہی ہے جناب کہ سوشل میڈیا بھی سارا غلط خبریں دے رہا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل BBC دے رہا ہے، اردو انڈیپینڈنٹ اردو دے رہا ہے، جو ٹرکش جو ہے وہ نیوز دے رہے ہیں، جو الجزیرہ نے رپورٹس کی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ چلو پڑوسی ملک بھی جو ہے وہ تو ایگزیجریٹ کرتا ہی ہے اس طرح کے معاملوں سے، جو وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو آپ کیوں نہیں پھر سو کرتے، ان کو کیوں نہیں پکڑتے، ان کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ گرفتاریاں ڈالتے یا اٹھا کے لے جاتے، ان کو تھوڑے سے رکھیں پاس اپنے، تو شاید وہ بھی سمجھ آئیں، آپ سے پوچھ کے خبر لگائیں۔ لیکن کیونکہ اس پہ آپ اگر اعتبار نہیں کر رہے، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ اندر سے وہ کر رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ خرم دستگیر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی نے 50 سال اس مسلم لیگ نون کو دیے، اور میاں نواز شریف ہم سے ملنا ہی نہیں چاہ رہے، ملنا پسند نہیں کرتے۔ تو وہ کسی نے کہا جی کہ میاں نواز شریف اب کسی وقت بھی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے نون لیگ چھوڑ کے ہی بھاگ جائیں گے، اب ان کے پاس جو اختیارات ہیں۔ صرف ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے
اپنے قریبی اور بڑے پارٹی کے ساتھ لائل سردار یوسف جو کہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیتے ہیں، نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، نہ ہی وہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش کرائی ہوگی، شریف نفس انسان ہے، ان کا اپنا تگڑا ووٹ بینک ہے گجر برادری کا، اور واحد کے پی کے میں وہ ہیں جنہوں نے خود الیکشن جیتا ہے، ساتھ ہی حلقے میں نواز شریف حلقے خود ہار گئے ہیں۔ ادھر سے آپ دیکھیں پورے پنجاب میں گجرات تک راولپنڈی سے لے کے کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اس سردار یوسف کے لیے اگر نواز شریف نے کہا جی کہ اس کو وزارت دی جائے، اس وقت سے شہباز شریف جو ہے وہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہوئے نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی۔ اب زیادہ سردار یوسف جو ہے وہ نہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، نہ وہ شاید وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ جہاں جا کے تو وہ کوئی سفارشیں کروائیں، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جناب باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب جب تک باقی لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، سردار یوسف کو بھی ایڈجسٹ کریں گے، وزارت دی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اپنے میں لوگ شہباز شریف بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بار بار نواز شریف کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی فلانے کو نہ لگاؤ فلانے کو نہ لگاؤ۔ تو یہ صورتحال ابھی پارٹی کے اندر موجود ہے۔ ابھی حکومت میں ہونے کے باوجود جو وزراء ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کے جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو کل کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہی ہیں، کتنا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے گین کیا ہے یا لوز کیا ہے، یہ بھی سارے بچے جانتے ہیں۔ لیکن ایک خواہش ہے مریم نواز کی کہ پنجاب کے جو اسپیشلی لاہور کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے، یاسمین راشد سمیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کا، تاکہ لاہور میں جو ہے وہ خوف و راس رہے اور وہاں دبا کر شاید جو ہے وہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی آگے کرے، لیکن اب وہ معاملات نہیں رہے۔ اب لاہور میں بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف مریم نواز کھڑی کر دیں اور دوسری طرف کوئی بھی ورکر کھڑا کر دیں تو رزلٹ کیا آئے گا یہ بچہ جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، سوچنی چاہیے پی ایم ایل این کو بھی کہ یہ ساری کھیل جو ہے جو کھیلا جا رہا ہے، یہ اس کا وزن اٹھائے گا کون کہے گا، پھر اس کو اٹھانا اور آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو فی الحال یہ صورتحال تھی، اب تک جو ہے وہ رکھنی تھی۔ اب بجلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف سے مہنگی ہوتی ہے، دوسری طرف گیس مہنگی ہوتی ہے، بجلی 1 روپے سستی، گیس 5 روپے مہنگی، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ دیکھیں جی لاکھوں عبور کر گئی ہے، لیکن آپ عام شہری کی زندگی دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا ایک فرق پڑا ہے، یہ آپ سب کو یعنی کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ساری پتہ ہے۔ ابھی تک لیتے ہیں، مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ اب تک رکھتے ہیں۔